بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ظالم بادشاہ اور نیک وزیر کا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ رعایا سے ہر وقت عجیب و غریب فرمائش کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا یہ وزیر بہت ہی زیادہ اس سے تنگ تھے۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب فرمائش سوجھی۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کے دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی گئی ہو، اور اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکا اور محل نہ بنایا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ وزیر نے فوراً وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرتے کرتے وزیر کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے اور اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے، جسے لے کر وہ بادشاہ کو دیتا ہے اور بادشاہ خوش ہو جاتا ہے۔ صبح وزیر نے اپنا سارا خواب اپنی بیوی کو بتلایا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن سفر کی تیاری کی اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ اس طرح اس کو چلتے چلتے 5 دن گزر گئے اور کچھ کامیابی نہ مل سکی۔ تو اس وزیر نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نیک دل وزیر نے اس خرگوش کو اس شکنجے سے آزاد کر دیا اور پھر واپس مڑنے لگا تو اس نے ایک آواز سنی کہ اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا تھا۔ شکنجہ کھولتے ہی جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو کہا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھا ایک بزرگ عبادت گزار ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ وزیر نے اس بزرگ کو سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا آپ میرے ساتھ چلیں، دیکھیں میں اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے محل بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور وہ طوطا اوپر کی طرف اڑنے لگا۔ جب وہ اوپر چلا گیا اور آواز لگانی شروع کر دی، اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ،
بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور وزیر کو کہا کہ بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹ کیسے پہنچ جائے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا کہ بادشاہ سلامت، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے محل کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں کی معافی مانگی